اچھا، پھر تشہد. تشہد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حدیث میں آتا ہے جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سجدہ شکر ادا کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں. اور تشہد کے جو کلمات ہیں ان کو آپ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی. تو تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات، التحیہ جو ہے حیات سے زندہ کرنا، باقی رکھنا. تو اس کا مطلب کیا کیا گیا کہ تحیات سے مراد یعنی اللہ کی بقا کا اظہار ہے کہ اللہ ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تحیہ سے مراد بادشاہی بھی ہے اور اس سے مراد کلمہ طیبہ بھی ہے. عرب جب کسی کو تحیہ کی دعا دیتے تو کہتے تم 1000 سال جیو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم التحیات کہتے ہیں تو ہم دعا نہیں دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری دعا نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے التحیات جمع کا صیغہ ہے کہ وہ ساری دعائیں جو دنیا کے بادشاہوں کو دی جاتی ہیں اور ان کے لیے تعریفی کلمات کہے جاتے ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے، اس سے بھی زیادہ، اور ساری بادشاہت کا حقدار بھی وہی ہے. اور والصلوات جسمانی عبادات، نماز کہا جاتا ہے، اس سے مراد 5 نمازیں ہیں، یعنی مراد تمام قسم کی عبادات ہیں. اور ایک معنی یہ بھی ہے صلاۃ کا دعائے رحمت، اس مراد رحمت ہے، دعائیں بھی مراد ہے لیکن یہ اللہ کے لیے دعائیں نہیں ہیں. والطیبات، طیبات سے مراد پاکیزہ کلام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا مطلوب ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ طیبات سے مراد اللہ کا ذکر ہے، صالح اقوال اور اعمال صالح ہیں. تو التحیات سے مراد قولی عبادات لی جاتی ہیں، زبان سے بولی ہوئی عبادتیں. صلوات سے مراد نمازیں اور جسمانی عبادتیں، اور طیبات سے مراد مالی عبادتیں، کیونکہ طیب مال سے ہی اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے. تو یہ ساری ہم کیا کہتے ہیں کہ ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر کہتے ہیں السلام علینا، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی سلامتی دے، وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے نیک بندوں پر سلامتی. گویا جو نماز پہ التحیات پڑھتا ہے وہ سارے مسلمان بندوں کو اپنی دعائے سلامتی میں یاد رکھتا ہے اور وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں. یہ ہے ایک بانڈنگ اہل ایمان کی آپس میں کہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ہے. جو ہمارے کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کرو، تو ہم تو پہلے سے ہی کر رہے ہیں بھائی، لیکن شعور سے کر لیں، اس وقت سوچ کے کہ یہ میرے سارے سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، جو بھی ایمان والے، جو گزر چکے ہیں، جو آنے والے، سب کے لیے سلامتی ہو یا رب. تو اس طرح بندوں کا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے سلام و جبریل اور میکائیل پر، سلام و فلاں فلاں پر. تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود سلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یوں کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کون بچا؟ سب کے لیے سلامتی. تو جو ہر نماز میں سلامتی بھیج رہا ہو وہ نماز سلام پھیر کے کسی کو گالی تھوڑی دے سکتا ہے، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہہ سکتا. چونکہ نماز کا ہم حق ادا نہیں کرتے اس لیے پھر یہ تمام چیزیں ہوتی. پھر درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کی وضاحت حمد و ثنا کے بعد درود کی جو لیکچر تھا اس میں ہو چکی. پھر درود کے بعد کی دعائیں ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. انشاءاللہ جہاں ہم بخشش کی دعاؤں کا ذکر کریں گے وہاں ان کی وضاحت ہو جائے گی. دوسری دعا میں بھی بخشش ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت آخر تک. اور پھر اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اور دوسرے ورژن میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اس کتاب کے اندر نماز کے اذکار کتاب کے اندر جو الہدیٰ نے چھاپی ہے اس کے اندر یہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی اور ان کی وضاحت بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی. ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لیں یا ساری پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز کے اندر اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے کیونکہ نماز تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ نماز کے بعد کی دعائیں کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ